غیر ملکی امیگرینٹ جو ہے وہاں پر منشیات بیچ رہا ہے تو اس کا خریدار کون ہے؟ میں. وہاں کے رہنے والے لوگ سر، امریکی خود. عام پاکستانی وہ اگر اس کو اپنے کسی کزن سے ملنے جانا ہے، بھائی سے ملنے جانا ہے، یہ ویسے ہی سیر کرنے جانا ہے، تو ایک لیجیٹمیٹ ایک یعنی وزٹر ہے، اس کو بھی 8 یا 10 مہینے سے پہلے انٹرویو ہی نہیں ملے گا. ویزا ملنا تو سر دور کی بات ہے، ویزا تو بہت دیر کی بات ہے. اور سر ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت ووکل ہے اس بارے میں کہ یس میں امیگرینٹس کے خلاف ہوں. 38% کے قریب پاکستانی جو خود بھی وہ بھی امریکی خیرات پہ زندہ ہے، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو وہاں بلا کے کہتے ہیں کہ وہ بھی اب امریکی ریاست کی ذمہ داری ہو جائے. کچھ کو تو ادھر ہی رہنا ہے نا سر. کچھ کو نہیں، 25 کروڑ میں سے کتنے لوگ چلے جائیں گے بابا خدا کے لیے؟ جو لوگ پاکستانی بن کے کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا چاہیے امیگرینٹ والا، تو وہ کہیں افغان نہ ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں تو ابصار. ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جیسے یو ایس امیگریشن لاز مزید سخت ہو گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندیاں لگا دی ہیں. بہت سی ممالک کی ایک لسٹ آئی ہے جس میں تقریباً 75 کنٹریز شامل ہیں، جن میں پاکستان بھی ہے. اس کے بعد کافی یہ باتیں ہو رہی تھیں، سوشل میڈیا پر باتیں وائرل ہو رہی تھیں کہ پاکستان جو اتنا یو ایس کے ساتھ ایک اچھے ٹرمز پہ چل رہا تھا، اچانک سے یہ کیا ہو گیا پاکستان کے ساتھ، اور کیا واقعی پاکستان اس لسٹ سے نکل پائے گا یا نہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ انڈیا تو اس لسٹ میں شامل ہے ہی نہیں. اب بات وہی ہے کہ اس لسٹ نے کافی پوری دنیا میں کنٹروورسیز کریٹ کر دی ہیں، لیکن آبویسلی بہت سے لوگ ہیں اس وقت جو یو ایس جانا چاہتے ہیں، اور لیکن امیگریشن لا سخت ہونے کی وجہ سے وہاں جانا تو دور کی بات، ویزا اپروول تک نہیں مل رہا. اب بات یہ ہے کہ یہ کیا صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی میک امریکہ گریٹ اگین والی ایک پالیسی ہے، اسی میں شامل ہوتا ہے، یا یہ جو اوور آل دنیا میں اس وقت تھوڑی سچویشن ایسی چل رہی ہے اس وجہ سے امیگرینٹس کا یو ایس جانا اس وقت مزید مشکل کر دیا گیا ہے. اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ممالک اس لسٹ میں شامل ہیں آخر اس کی وجوہات کیا ہیں. کیا صرف یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پرسنل وینڈیٹا ہے، یا اس کے پیچھے واقعی کوئی پراپر ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن لی گئی ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. پاکستان ہے سر اس لسٹ میں، انڈیا نہیں ہے، اینڈ سر اور بھی اسلامک کنٹریز اس لسٹ میں شامل ہیں، بٹ وٹ ڈو یو تھنک سر، از دس اونلی اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپس پرسنل وینڈیٹا یا اس کا جو وائٹ امریکہ پالیسی ہے؟ سمپل بات نہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بنیادی نعرہ کیا تھا میک امریکہ گریٹ واپس آنے اگین کا، کہ میک امریکہ گریٹ اگین. اور وہ یہ انسسٹ کرتا ہے کہ امریکہ تباہ ہو گیا، امریکہ کی ثقافت وہ نہیں رہی، چونکہ اینگلو سیکسن اور کرسچن ہماری پہچان شناخت جو ہے نام نہاد وہ ختم ہو گئی، کہ یہاں پر دنیا بھر سے جس کا دل کرتا ہے وہ ووٹ کے آ جاتا ہے. اور بقول اس کے انہیں کام تو آتا نہیں ہے کوئی، وہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ چھوٹے یعنی اجرت سستی میں چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، صفائی ستھرائی اور یہ وہ، اور جب نوکری نہ ملے تو وہ جرائم کرتے ہیں، وہاں پہ منشیات بیچتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو سر بہرحال ایک پرابلم ہے، لیکن آپ نہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی سب کا ذمہ دار جو ہے وہ غیر ملکی امیگرینٹ ہے، تو غیر ملکی امیگرینٹ جو ہے اگر وہاں پر منشیات بیچ رہا ہے تو اس کا خریدار کون ہے؟ میں. وہاں کے رہنے والے لوگ سر، امریکی خود. اور امریکہ میں سب سے زیادہ ان کے اپنے جو یہ ایپسٹین مارکا جو لوگ ہیں، اور یہ جو پارٹیز کرتے ہیں ہائی لیول کی، وہاں پہ وہ جو ڈیزائنرز ڈرگس اور فلانے وہاں کی ایلیٹ کا کلچر ہے. تو وہ تو امریکن سٹیزنز ہی ہیں نا، تو وہ چونکہ امریکی ہیں تو اس لیے وہ سب ٹھیک ہے. تو یہ ایک انتہائی بیہودہ بات ہے. لیکن بہرحال یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس اس وجہ سے سر وہ وائٹ سپریمیسی ہے. جیسے ہمارے ہاں جیسے یعنی کہ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر کچھ جائز اور کچھ ناجائز وجوہات کی بنا پر کہ صاحب اسلام آباد میں کرائم بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ یہاں پہ افغان بہت رہتے ہیں. اچھا بھی اب تو افغان نکال دیے تو اب جرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ یس سر. تو ایسی بات اسی طرح. بہرحال ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن کس کے درمیان اچھے ہیں؟
امریکہ کے حکمران طبقے اور پاکستان کے حکمران طبقے کے درمیان اچھے ہیں. تو پاکستان کی اشرافیہ کو تو ویزے کے حصول کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. سر کامن مین کو ہی ہوگا ہمیشہ کی طرح. اچھا، اب یہ امیگریشن سے پہلے جو بات ہے، آپ کو عمومی اگر آپ کو آج مثلا کہ ویزا چاہیے، جیسے میرا ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے، تو میں اب اگر ویزا اپلائی کروں گا تو مجھے تھوڑا سا وہ ہم صحافیوں کے لیے وہ ایک خاص ایک ہوتا ہے کہ بھی ان کو ترجیح دی جاتی ہے کہ فرض کرو میں یہ کہوں کہ جی میڈیا کے لوگ سر کہ، لیکن اس کے باوجود مجھے کم از کم اب 3 سے 4 مہینے جو ہیں وہ خالی اپوائنٹمنٹ لینے کے میں لگ جائیں گے. سر کیونکہ لسٹ لمبی بہت ہے، پھر وہ اپروول آہستہ آہستہ ملتے ملتے لیکن عام پاکستانی بالکل لیجیٹمیٹ گراؤنڈز پہ وہ اگر اس کو اپنے کسی کزن سے ملنے جانا ہے، بھائی سے ملنے جانا ہے، یہ ویسے ہی سیر کرنے جانا ہے اور اس کے کاغذات اور وغیرہ وغیرہ، وہ ایک لیجیٹمیٹ ایک یعنی وزٹر ہے، تو اس کو بھی 8 یا 10 مہینے سے پہلے انٹرویو ہی نہیں ملے گا. ویزا ملنا تو سر دور کی ویزا بات تو بہت دیر کی بات ہے. اور یہ ہمارے بہت کافی یعنی بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہاں پہ سفارشیں کرواتے پائے گئے ہیں لیکن کہ نہیں جی ہماری کسی طرح انٹرویو نہیں. وہ دنیا میں سب چلتا ہے بھی، وہ جب ہوتا ہے سر، ہوتا ہے، چلتا ہے اگر دنیا. آپ یہ کہیں کہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اگر انٹرویو میں دیر ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی جگاڑ لگ جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے. یہ جو ویزے ہیں یہ بیسیکلی امیگرنٹ ویزے ہیں. یہ امیگرنٹ ویزے کا ہوتا یہ ہے کہ امریکہ میں ایک صاحب رہتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی میں اپنی والدہ جو ہیں وہ اب 60-65 سال کی ہو گئی ہیں، ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو میں ان کو بلا کر اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہوں. دس از امیگرنٹ ویزا. جس پر اب اس میں ایک کیچ ہے، اس میں ایک کیچ یہ ہے کہ امریکہ میں 2 قسم کے لوگ پاکستانی ہیں. مثال کے طور پر ایک تو پاکستانی وہ ہیں جو بہت خوشحال ہیں، ان کے اپنے جہاز ہیں، ان کے اپنے ییٹس ہیں اور یہ اور وہ بڑے، لیکن جو اکثریت ہے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے اندر جو کہ امریکی خیرات پہ ہیں، وہاں کی ڈول پہ اور وہاں پہ جو یعنی کہ وہ، لیکن امریکہ کا قانون جو ہے کہ اگر آپ امریکی شہری ہیں، آپ کو امریکی شہریت مل چکی ہے اور آپ بے روزگار ہیں اور آپ امریکی حکومت کی دی ہوئی سہولتوں پر زندہ ہیں بغیر کسی کام کے، تو اس کے باوجود آپ کو حق ہے، یعنی آپ کا قانونی حق ہے کہ آپ اپنی والدہ کو یا اپنے بزرگ والد کو، اگر آپ کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں تو اور ان کی عمریں ہیں وہ 65 اور 70 کے سال کے درمیان ہیں، اور آپ کہتے ہیں ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں اور میں انہیں اپنے پاس بلا کے رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یہ انہوں نے اب اس میں جو ٹاپ کے 5 ملک ہیں جہاں پر کہ ایسے امیگرنٹ آ رہے تھے، ان میں بدقسمتی سے پاکستان بھی شامل ہے، اور تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 38% کے قریب پاکستانی ایسے امیگرنٹ آتے ہیں جو خود بھی یعنی کہ جن کے وہاں پہ لوگ امریکہ میں ہیں وہ بھی امریکی خیرات پہ زندہ ہیں، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو وہاں بلا کے کہتے ہیں کہ وہ بھی اب امریکی ریاست کی ذمہ داری ہو جائے. تو ایسا ہی واقعہ اگر میں نے کہ اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ان دنوں تو بہت اچھے ہیں. لیکن سر پھر بھی انڈیا کو نہ شامل کرنا، پاکستان کو کر لینا، امریکہ کو نہ شامل کرنے کی بہت ساری وجہ ہے کہ امریکہ کہ انڈیا پسند کرے یا نہ کرے، یہ ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پر وہ ٹاپ 5 میں نہیں آ رہے ہیں جو کہ امریکہ سے خیرات لے رہے ہیں.
زیادہ تر جو انڈین وہاں پہ ہیں اس میں ایک اور بہت بڑی وجہ ہے وہ ٹیک کمپنیز کے ساتھ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, وہ یس سر, اے آئی کے ساتھ ہے وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہے, اے آئی میں. امریکہ کو وہ مسئلہ ہو رہا ہے نا, وہ جو H-1B ویزا ہوتا ہے, اور کیا وہاں سے انہوں نے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے لوگوں کو امرتسر نہیں بھیجا تھا, بالکل انڈین سر. تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس فہرست میں نہیں رکھا کہ جس میں ان کو یہ خدشہ ہو کہ یار یہ اپنے ماں باپ کو بلا کے یہاں پر, وہاں پر ویسے بھی انڈیا میں کے زیادہ تر لوگ ان کی اب 5ویں 6ٹھی جنریشن وہاں پہ رہ رہی ہے, تو شاید انہیں اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ زیادہ تر جیسے مصر ہے, مصر امریکہ کا بڑا کلیدی اتحادی ہے. دیکھیے اسرائیل کو اسلامی ملکوں میں سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ملکوں میں شامل ہے. جب میں یہ کہنے والی تھی کہ ابھی حال ہی میں جو غزہ کا کرائسس ہوا اس دوران وہ باقاعدہ انتہائی سختی سے یہ کہتا رہا کہ نہیں ہم فلسطینیوں کو اپنے ہاں نہیں رکھیں گے. سر ان لوگوں نے ٹوٹلی اس بات پر وہ بین لگایا ہوا تھا. اس سب کے باوجود ایجپٹ کو بھی شامل کر لیا. اچھا, کویت تو غریب ملک نہیں ہے, تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, اس کا نام بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ کویت میں ہمارے بہت سارے فلسطینی بھائی بہن جو ہیں ان کو کویت کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے. تو شاید یہ ہوتا ہے, خوف ہے کہ یہ فلسطینی اگر وہاں پہ پہنچ گئے اور وہ امیگرینٹ ہو گئے تو آج کل جو غزہ کی صورتحال ہے اس میں گڑبڑ کر سکتے ہیں. افغانستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ حال ہی میں جیسے وہ تب وہ ہوا تھا جو ان کا بہت بڑا تہوار ہوتا ہے تھینکس گیونگ, تو اس کی رات کو وہ نیشنل گارڈز پہ حملہ ہو گیا. پھر ایک صافی صاحب تھے, ان کے داعش سے تعلق نکلا اور وہ اسلحہ جمع کر رہے تھے ان کے لیے. تو مقصد میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن ان کے پاس اپنے اس عمل کو جائز ٹھہرانے کی جائز وجوہات موجود ہیں. جس سے اتنا جو یہ اب سب کو ایک دم شاک لگا ہے دنیا میں, تو یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. یو ایس کے پاس ریزنز ہیں. دیکھیے پاکستان میں بہت سارے نوجوان بہت بدقسمتی سے اور جائز وجوہات کی نمبر 1 کہ تعلیم, اور یار اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں جگاڑ لگ کے کوئی نوکری مل جائے تو ہم کر لیں گے. اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا دھچکا ہے. اور بہت سارے بچے جن کو باقاعدہ انہوں نے میرٹ پر کوالیفائی کیا ہے ان کو ویزاز ریفیوز ہوئے کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو آپ کی یونیورسٹی نے تو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ یہاں داخلہ لے سکتے ہیں. کئی ایک کو اسکالرشپ بھی آفر ہوئے ہوئے. میں کم از کم 8 سے 10 ایسے کیسز جانتا ہوں جہاں پر کہ ان کا باقاعدہ ایگزام ہوا اور ایگزام کے بعد ان کو اسکالرشپ بھی انہوں نے کہا جی پارٹلی ہم بھی آپ کو کچھ پیسے ادا کر دیں گے. ان کو انہوں نے یعنی ویزا جو ہے وہ ریفیوز کر دیا, یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں یہ شک ہے کہ آپ تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس نہیں لوٹیں گے, اس لیے ان کو ڈینائی کر دیا ویزا. تو ڈینائی کر دیا کیونکہ سر یہ ہوتا تو ہے نا, لوگ پڑھائی کے لیے جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے. جی ہاں وہ ہوتا ہے, پریسیڈنٹ تو ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بڑی بدقسمتی یہ بھی ہوئی ہے جو ہم لوگ ذہن میں نہیں رکھتے ہیں. بہت سارے افغان جو ہیں انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ پر جو ہے وہ ٹریول کیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ان کا ہوا تو وہ جب ظاہر ہے کہ جب وہ جانچ پڑتال ہوئی تو پتہ چلا تو وہ یہ کہ جی یہ تو نیشنل میں نے کہا جی یار یہ بیٹنگ بڑھائی جائے. جو لوگ پاکستانی بن کے کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا چاہیے امیگرینٹ والا, تو وہ کہیں افغان نہ ہوں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ صورتحال میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ٹرمپ کی تو دیکھیے اس کی جو کانسٹیٹوینسی ہے اس کو تو پسند ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی غیر ملکی یہاں نہ آئے. تو اس میں وہ تو اپنی کانسٹیٹوینسی کو تو خوش کر رہا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کم از کم اس سال نومبر تک رہے گی. سر ابھی تو بہت ٹائم ہے نومبر میں, ابھی تو ہم جنوری میں. وہ بھی اس صورت میں
کہ وہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے اس کے بعد، اور اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ ہار جائے گا، تو اس کے بعد جو وہاں کی قانون ساز اسمبلی کے پاس اختیار زیادہ آ جائے گا کچھ، تو اس صورتحال میں کوئی خیر کی امید آ سکتی ہے، ورنہ تو لیکن سر فی الحال تو ابھی جو چل رہا ہے اس میں نہیں ابھی کوئی ہلجل ہونے والی. نہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور ہم لوگوں کو اب اٹس ٹائم ہم سوچیں کہ ہم کب تک، ہم کیوں نہیں اپنے ہی ملک میں اس طرح کا سوچیں. اٹس ٹائم کہ ہمارے بچے یہیں سے تعلیم اعلیٰ کر کے اور یہیں پر ان کو نوکریاں ملیں سر. روزگار کے ایسے مواقع. سر وہ تو آئیڈیل سینیریو ہے، لیکن انفارچونیٹلی آئیڈیل ایسا ہو نہیں رہا. نہیں ہے بھائی، یہ بنیادی حق ہے. آئیڈیل کیا ہوگا سیناریو؟ آپ کو اس طرف توجہ دینی کچھ لوگ ہوگی. ہی ہیں سر جو یہاں رکنے کو تیار ہیں، باقی تو جس کو موقع مل رہا ہے وہ جا رہا ہے. بابا تو 25 کروڑ تو نہیں جا سکتے ہیں نا اس کو خالی کر کے. ان کو تو کچھ کو تو ادھر ہی رہنا ہے نا سر. کچھ کو نہیں، 25 کروڑ میں سے کتنے لوگ چلے جائیں گے بابا خدا کے لیے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ So one has to, one day you have to take address of, you have to address it. 25 کروڑ لوگ تو اٹھ کے نہیں باہر جا سکتے، 1 کروڑ بھی نہیں جا سکتے بابا. سر بہت ہی شاید 10 لاکھ بھی نہیں جا سکتے. چھوٹا سا سیگمنٹ ہے ایک سیگمنٹ جاتا ہے 7,000 8,000 10,000 سال کا، بہت سگنیفیکنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود وائی سر 25 کروڑ میں سے 10,000 تو کم ہی ہے نا، وہ بھی باقی کیا سب تو ادھر ہی جائے، ہیں. اور وہ بھی کیوں جائے؟ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے نا. ارے امریکہ نے کیا کر دیا، ویسے تو ہمارا دوست بنتا ہے، ہمارا نام دے دیا. آپ یہاں کر لینا لوگوں کے لیے حالات آپ بہتر. یہاں کے لیے حالات بہتر کریں. دے کین گو ٹو ہیل. مثلا جیسے میرا کوئی 60-1.5 سال ہو گیا، میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے. آئی ڈنٹ بادر ٹو. ٹھیک ہے یار، کیا بس بہت دیکھ لیا امریکہ، آئی ڈونٹ فیل لائک. تو میں نے حالانکہ وہاں پڑھا ہے، وہاں میں بہت جاتا رہا ہوں میں، لیکن نہیں، آئی ڈونٹ فیل لائک. کوئی ایسی کوئی یعنی تڑپ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ینگ بچوں میں نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. اور زیادتی ہے امریکہ کی طرف سے کہ ابھی جو میگا جو ہے کہ اس میں اگر ہمارے کسی بچے نے باقاعدہ امتحانات آپ کے سیٹ کیے ہوئے، وہ پورے اس نے اگر ان کو کیا ہے کہ وہ پاس کیے ہیں اور میرٹ پر کیے ہیں، اور پھر اس کو وہاں کی یونیورسٹی خود جو ہے وہ آفر کر رہی ہے کہ یار تم آ جاؤ، ہم تمہیں کو پارشلی جو ہے فنڈ بھی کر دیں گے، کو اسکالرشپ بھی دے دیں گے، تو آپ اس کو ویزا نہ دیں تو یہ زیادتی ہے. تو اس کو ہمارے لوگوں کو جو ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں کہنا چاہیے کہ بھائی آلریڈی یہاں پہ ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کی ڈپلسٹی بھی ہے. ویسے ہر آدمی امریکہ کے سخت خلاف ہے، لیکن کل اعلان کر دو نا کہ جی جو پہلے پہنچ گیا 10 بجے تک امریکن ایمبیسی کے باہر تو اس کو 5 سال کا ویزا لگ جائے گا. تو یہاں پہ اسلام آباد میں کرفیو لگانا پڑ جائے گا. سر ہم دیکھتے ہیں کون نہیں جاتا، اگر انہیں اتنا ہی شوق ہے کہ امریکہ برا ہے. یعنی کہ یہی ہماری منافقتیں بھی تو ہیں نا، تو وہ بھی تو ذرا پلیز ڈسکس کر لیا کریں. بہرحال لیکن یہ ویزا کو روکنے والی بات جو ہے، یہ خاص کیٹیگری کا ویزا ہے، امیگرینٹ ویزا. اور اس کی میں آپ کو وجہ جو ہے سمجھا دی ہے کہ اگر جو بندہ اپنی ماں یا باپ یا بیٹے یا بیٹی کو بلا رہا ہے امریکن سٹیزن ہوتے ہوئے، جو کہ اس کا رائٹ ہے، تو اگر اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو وہ جو شخص یا جو فرد امیگرینٹ ویزا پر امریکہ جائے گا تو وہ پھر امریکی حکومت کی ذمہ داری ہو جائے گی، اس کا نان و نفقہ، رہائش اور یہ وہ ایسی چیزیں. تو اس کو غالباً ڈسکریج کیا گیا ہے بنیادی طور پر ایڈریس. لیکن سر جو میں نے سٹارٹ میں مینشن کیا کہ یو ایس کے پاس بھی سالڈ ریزنز ہیں یہ ڈیسیجن لینے کے. میں تو عرض کر رہا ہوں، ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس کوئی ایک ایسی وینڈیٹا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی پروپیگنڈا ہے یہ. ارے نہیں، آپ سے کیا ان کو وینڈیٹا، ان کی باقاعدہ پالیسی ہے. پھر یہ کہ اس نے الیکشن جیتا بھی یہ کہہ کے کہ آئی ول میک امیریکا گریٹ اگین. نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ امیگرینٹس، کہ وہ تو دوسرے ملکوں سے لوگ آ کے یہاں پہ ہمارا کلچر تباہ کر رہے ہیں. اور سر ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت ووکل ہے اس بارے میں کہ یس میں امیگرینٹس کے خلاف ہوں.
اگر ریسسٹ بھی اس کو کہنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کہتا ہے یس میرا کام ہے اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنا, اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. ہاں تو ہم نہیں محسوس کرتے. will I be ashamed of it؟ میں یہ کہوں گا جی ہم تو بہت اچھے ہیں, ہمارے تو یہ زبردست ہیں, ہر قوم میں ہی ہوتا ہے. اور اگر اس کو بھڑکانا شروع ہو جائے نسل پرستی کے نعروں کے ساتھ, تو ہمارے یہاں بھی ہر دوسری گلی سے ٹرمپ نکل سکتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اس میں میری دانش میں زیادتی جو ہے وہ صرف وہ ہو رہی ہے ان بچوں کے ساتھ جو جینوئنلی ڈیزرو کرتے ہیں جانا اور وہاں پر پڑھنا اور گرو کرنا, جن کی کوئی مقصد یہ کہ آپ کو ان کا صرف یہ گناہ کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے, یہ دیٹس انفیئر. دیٹس انفیئر. چلیں سر, بٹ وی ول سی کہ اگلے ہفتے تک اسی سچویشن سے کیا مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. بٹ سر لائک یو سیڈ نومبر تک تو ابھی کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ اٹ ہیز بین, انہوں نے خود ہی کہہ دیا انڈیفینیٹلی ہم نے ڈیلے کر دیا ہے. دیٹ اٹ سیلف سجیسٹ کہ بس ابھی کوئی اس پہ ڈیڈ لائن نہیں ہے. چلے سر, بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنز مور آن دا گلوبل فرنٹ اگلے ہفتے تک. نازی بات وہی ہے کہ ابھی انڈیفینیٹلی اگر یو ایس نے یہ فی الحال امیگریشن ویزاز بند کر دیے ہیں, تو ابھی تو نومبر تک تو صرف اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ شاید کچھ تب تک تو کچھ نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ, لیکن اس کے بعد بھی ہمیں کیا پتہ. لیکن بات وہی ہے کہ جو ایکچولی پاکستانی سٹیزن ڈیزرو کرتے ہیں, جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ان میں پوٹینشیل ہے, باہر جا کر پڑھنا اور ان کا ایکسپوجر ہونا وہ ڈیزرو کرتے ہیں, ان کے لیے بہرحال ایک انفیئر سچویشن ہے. لیکن کیا کر سکتے ہیں, لگتا ہے ایسے کہ جیسے دنیا کا نقشہ ہی کچھ بدل گیا ہے اور اب حالات شاید بہتری کی بجائے مزید خرابی کی طرف ہی جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.